بسم اللہ الرحمن الرحیم ونظیر المتعذرہ، یہ اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 115 ہے اور حقیقت اور مجاز کی بحث جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں: حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ۔ اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ ان دونوں کو بالاتفاق مجاز کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ سب آپ نے پڑھ لیا۔ آج یہ حقیقت متعذرہ، آج کے سبق میں آپ حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ کی مثالیں پڑھیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ حقیقت متعذرہ کی نظیر پیش کرتے ہیں: اذا حلف لا یأکل من هذه الشجرہ، جب کوئی آدمی قسم کھا لے کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، یا قسم کھا لے کہ وہ اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، تو چونکہ یہ متعذرہ ہے تو اسے مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ تو معنی کیا ہوگا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھائے گا، یا اس ہانڈی میں کھانے کا جو سامان رکھا ہوا ہے وہ سامان نہیں کھائے گا۔ تو اب اگر کسی نے تکلف سے، پریشانی سے درخت ہی کو چبانا شروع کر دیا، کچھ حصہ کھا لیا، یا ہانڈی کا کچھ حصہ چبا لیا، کھا لیا، تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت متعذرہ ہے اور حقیقت متعذرہ کو مجاز کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اور جب معنی مجازی مراد لے لیا گیا تو اب معنی حقیقی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ متعذرہ اور محجورہ میں فرق بھی سمجھ لیں، اور دونوں کی ایک طرح سے تعریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت متعذرہ وہ حقیقت ہے جسے اختیار کرنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، اور لوگوں نے اسے اختیار کرنا ترک کر دیا ہوتا ہے۔ اور حقیقت محجورہ وہ حقیقت ہے جسے اختیار کرنا دشوار نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے اختیار کرنا ترک کر دیا ہے۔ تو گویا حقیقت متعذرہ بھی متروک ہوتی ہے اور حقیقت محجورہ بھی متروک ہوتی ہے، لیکن حقیقت متعذرہ کو اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا یہ دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور حقیقت محجورہ پر عمل کرنا یہ دشوار اور مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے متعذرہ اور محجورہ کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور دونوں میں فرق بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں: وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ اِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور حقیقت متعذرہ کی نظیر جب کوئی آدمی قسم کھا لے کہ وہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، او من هذه القدر، یا اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، فَإِنَّ أَكْلَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْقِدْرِ مُتَعَذِّرٌ، تو یقیناً درخت کھانا یا ہانڈی کھانا یہ متعذر ہے۔ فَيَنْصَرِفُ إِلَى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَإِلَى مَا يَحُلُّ فِي الْقِدْرِ، تو یہ قسم پھر جائے گی، راجع ہوگی درخت کا پھل کھانے اور اس چیز کے کھانے کی طرف جو ہانڈی میں سمائے، ہانڈی کے اندر ہو۔ تو گویا معنی مجازی مراد ہو گیا، معنی حقیقی مراد نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے معنی حقیقی اختیار کیا کسی پریشانی سے تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حتی لو اکل من عین الشجرۃ او من عین القدر، یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے نے عین شجرہ سے، خود اس درخت سے کچھ کھا لیا، یا عین ہانڈی سے کچھ کھا لیا، کسی تکلف سے، کسی پریشانی سے، مشقت سے، لا یحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی حقیقت متعذرہ
کی صورت میں معنی مجازی مراد ہوتا ہے اور حقیقت متعذرہ وہاں مراد نہیں لی جاتی۔ اسی ضابطے کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی کہ لا یشرب من هذه البیر، کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، تو ظاہر ہے کہ کنویں سے منہ لگا کر کے پانی پینا یہ بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ یہ گویا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ کوئی آدمی کنویں میں گر جائے یا کوئی آدمی ٹانگ میں رسی باندھ کر کنویں میں اسے لٹکا دے، جبھی وہ کنویں سے منہ لگا کر کے پانی پی سکتا ہے۔ تو قسم کھا لیا کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، تو چونکہ یہ حقیقت متعذرہ ہے اس لیے یہ قسم پھر جاتی ہے اغتراف کی طرف، یعنی وہ اس کنویں کا پانی چلو میں لے کر نہیں پیے گا، کسی برتن میں نکال کر کے ہاتھوں میں ڈال کر نہیں پیے گا، یا کسی برتن میں نکال کر کے اسے نہیں پیے گا، یہ معنی مجازی مراد ہوگا۔ اب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کسی قسم کھانے والے نے کسی تکلف سے، پریشانی سے منہ لگا کر کے ہی کنویں سے پانی پی لیا، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس نے ایسا کیا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا بالاتفاق، کیونکہ یہاں حقیقت متروک ہے اور معنی مجازی کی طرف اسے پھیر دیا گیا ہے۔ جب معنی مجازی مراد لے لیا گیا تو اب معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا حلف لا یشرب من هذه البیر، جب قسم کھا لے کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، یا نصرف ذلك الى الاغتراف، تو یہ قسم بھی منہ لگا کر کے، یہ قسم بھی چلو میں پانی لے کر پینے کی طرف پھر جائے گی، حتی لو فرضنا انه لو کرع بنوع تکلف، کرع یکرع اور کرع یکرع یعنی منہ لگا کر کے پانی پینا، یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ اس قسم کھانے والے شخص نے اگر کسی تکلف سے منہ لگا کر کے پانی پی لیا تو بالاتفاق وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت متعذرہ کی نظیر تھی۔ وہ نظیر المحجورہ، اور حقیقت محجورہ کی نظیر، لو حلف لا یضع قدمہ فی دار فلاں، اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ وضع قدم بدون دخول یہ متروک ہے، عادتاً اسے مراد نہیں لیا جاتا ہے کہ وضع قدم بولیں اور صرف پاؤں رکھنا مراد لیں، داخل ہونا مراد لیں۔ تو وضع قدم کا جو حقیقی معنی ہے پاؤں رکھنا، یہ متروک ہے عادتاً، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کلمہ یعنی وضع قدم بولا جائے اور دخول کے بغیر صرف پاؤں رکھنا مراد لیا جائے۔ لہٰذا اب اگر کسی شخص نے صرف قدم رکھا اور داخل نہیں ہوا تو اگرچہ وضع قدم پا لیا گیا، معنی حقیقی پا لیا گیا، لیکن وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت محجور ہے، متروک ہے۔ اس سے مراد لیتے ہیں دخول، لہذا وہ داخل ہو تو پھر حانث ہو جائے گا، چاہے وہ ننگے پاؤں ہو، چاہے سوار ہو کر کے ہو، یا کسی بھی حال میں ہو۔ لو حلف لا یضع قدمہ فی دار فلاں، اگر قسم کھا لیا کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، فإن ارادۃ وضع القدم محجورۃ عادۃ، تو یقیناً وضع قدم مراد لینا یہ عادتاً متروک ہے، محجور ہے، بغیر دخول کے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، جب یہ ضابطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حقیقت محجورہ یہ متروک ہوتی ہے، وہاں معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر ہم نے یہ کہا کہ نفس خصومت کا وکیل بنانا، یعنی خاص لڑائی کا، خاص جھگڑے کا وکیل بنانا، یہ پھر جائے گا مطلق جواب خصم کی طرف، یعنی جو مقابل ہے اس کے جواب، مطلق جواب کی طرف پھر جائے گا، یعنی یہ مقید نہیں ہوگا خلد رد ہی کرنا ہے۔ جیسے کسی نے کسی کو وکیل بنایا اپنا کہ اس کا جو مقابل ہے اس سے وہ جھگڑا کرے، تو جھگڑا کرنے کے لیے وکیل بنایا
تو یہ عادتاً اور شرعاً محجور ہے. یعنی عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو صرف جھگڑا کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے ہی کے لیے وکیل بنائے. آدمی قاعدے سے بات نہیں کر پاتا ہے، سنجیدہ آدمی کو وکیل بنا دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بات آسانی سے سمجھا سکے. تو صرف رد کرنا، صرف جھگڑنا، اس کی توکیل عادتاً یہ اور شرعاً یہ محجور ہے، متروک ہے. تو اس کا معنی مجازی مراد ہوتا ہے کہ مطلقاً مقابل کا جواب دینا. یہ جواب دینا کبھی نعم کے ساتھ ہوگا اور کبھی لا کے ساتھ ہوگا. کبھی وہ مقابل جو بات کہہ رہا ہے اس کا اقرار بھی کرے گا، اعتراف بھی کرے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے اس کا رد بھی کر دے گا. وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، التوکیل بنفس الخصومت ینصرف الی مطلق جواب الخصم. توکیل بنفس الخصومہ یعنی خاص لڑائی جھگڑے کا وکیل بنانا، یہ راجع ہوگا مقابل کے جواب دینے کی طرف، مطلقاً مقابل کے جواب دینے کی طرف. رد اور اعتراف کی قید سے وہ آزاد ہوگا. حتی یسعی للوکیل ان یجیب بنعم کما یسعہ ان یجیب بلا، یہاں تک کہ وکیل کے لیے اس بات کی گنجائش ہوگی کہ وہ نعم کے ذریعہ جواب دے، جیسے اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ لا کے ذریعہ جواب دے. یعنی موکل کا جو مقابل ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے سننے کے بعد جو مناسب جواب سمجھ میں آئے، چاہے نام یا لا، دونوں طرح سے وہ جواب دے سکتا ہے. لأن التوکیل بنفس الخصومت محجور شرعا وعادتا، اس لیے کہ نفس خصومت کا وکیل بنانا یہ محجور ہے، شرعاً بھی محجور ہے، عادتاً بھی. لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں نے وکیل بنایا تھا نفس خصومت کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی موکل کا مقابل بات کرے اس کا رد ہی کرے، انکار ہی کرے. یہ دو قسمیں ہو گئیں، حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ. اب تیسری قسم، وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اور اگر حقیقت مستعملہ ہو تو اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مجاز متعارف ہو، یعنی حقیقت مستعملہ ہے اور اس حقیقت کے لیے کوئی مجاز متعارف ہے، یعنی ایسا مجاز ہے جو استعمال میں اس حقیقت سے زیادہ ہے، اس سے غالب ہے، تو گویا اس کے لیے مجاز متعارف ہوا. اور اگر کوئی ایسا مجاز نہیں ہے جو حقیقت جو استعمال کے لحاظ سے حقیقت پر غالب ہو، اس سے زیادہ ہو، تو گویا مجاز متعارف نہیں ہے. تو اب اگر حقیقت اور مجاز دونوں کا استعمال یکساں ہو رہا ہے، یا حقیقت کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، مجاز کا استعمال کم ہو رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں یہ کہا جائے گا کہ اس حقیقت مستعملہ کا کوئی مجاز متعارف نہیں ہے. تو اگر حقیقت مستعملہ ہے تو اب یا تو اس کے لیے کوئی مجاز متعارف ہوگا یا نہیں ہوگا. کہتے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَف، تو اگر حقیقت مستعملہ کے لیے کوئی مجاز متعارف نہ ہو، فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى بِلَا خِلَافٍ، تو اس صورت میں بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے، حقیقت مراد لینا مجاز مراد لینے سے اولا ہے، بہتر ہے. یہاں اولا کا مطلب کیا؟ یہی حق ہے، اس لیے کہ کلام میں اصل حقیقت ہی ہے، اور جب اس کے معارض کوئی چیز نہیں پائی گئی تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا. لہٰذا اس صورت میں حقیقت ہی کو مراد لیا جائے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا اور مجاز کو ترک کر دیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَف، اور اگر اس حقیقت مستعملہ کے لیے کوئی مجاز متعارف ہے، یعنی ایسا مجاز ہے جس کا استعمال حقیقت سے زیادہ ہوتا ہے، فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، تو اس صورت میں حقیقت کو مراد لینا، یعنی حقیقت کو مراد لینا، اسے اختیار کرنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اولا ہے مجاز مراد لینے سے. وَعِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِعُمُومِ الْمَجَاز أَوْلَى، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا اولا ہے حقیقت پر عمل کرنے کی بنسبت. یہ اختلاف ہو گیا. اب مثال میں اس کا ثمرہ دیکھیے. مثال ہو لو حلف
لا یأکل من هذه الحنطہ، اس کی مثال یعنی حقیقت مستعملہ کی ایک مثال کی، یعنی مجاز متعارف بھی ہے اور حقیقت مستعملہ بھی ہے، اس کی مثال اور فرق دیکھیں. لو حلف لا یأکل من هذه الحنطہ، اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا، ینصرف ذلک الی عینها، تو اس کا یہ قسم کھانا یہ عین ہنتا کی طرف راجع ہوگا، پھر جائے گا. یعنی اگر وہ عین ہنتا کھائے گا تو حانس ہوگا، اور نہیں کھائے گا، وہ گیہوں سے بنی ہوئی کوئی اور چیز کھائے گا تو حانس نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حتی لو اکلا من الخبز الحاصل منها لا یحنس عنده، یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے نے وہ روٹی کھا لی جو اس گیہوں سے بنی ہے تو ان کے نزدیک حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے مجاز پر عمل کرنے سے. تو حقیقت کیا ہے؟ خود گیہوں کو کھانا ہے، اور یہ چونکہ حقیقت نہ تو متعذرہ ہے اور نہ محجورہ ہے، اس لیے کہ لوگ گیہوں کو ابال کر کے بھی کھاتے ہیں، بھون کر کے بھی کھاتے ہیں، ٹکڑے کر کے بھی کھاتے ہیں، تو گویا یہ حقیقت مستعملہ ہے. اور اس کا مجاز متعارف کیا ہے کہ جو چیز گیہوں سے تیار کی جائے اسے نہیں کھائے گا، روٹی نہیں کھائے گا. تو اگر قسم کھا لیا کہ وہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا تو یہ قسم راجع ہوگی عین ہنتا کی طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے نے اس روٹی سے کچھ حصہ کھا لیا جو گیہوں سے تیار ہوئی ہے تو وہ ان کے نزدیک حانس نہیں ہوگا. وَعِندَهُمَا يَنصَرِفُ إِلَى مَا تَتَضَمَّنُهُ الْحِنطَةُ بِطَرِيقِ عموم المجاز، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ قسم پھر جائے گی، راجع ہوگی اس شے کی طرف جسے گیہوں متضمن ہوتا ہے بطریق عموم مجاز، یعنی جو چیزیں گیہوں سے تیار ہوتی ہیں بنتی ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی اگر وہ کھا لے گا تو حانس ہوگا بطریق عموم مجاز. فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا وَبِأَكْلِ الْخُبْزِ الْحَاصِلِ مِنْهَا، تو بندہ نے قسم کھانے والا خاص گیہوں کے کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا اور اس روٹی کے کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا جو گیہوں سے حاصل ہوئی ہے، تب پکی ہے، تیار کی گئی ہے. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ، اور یوں ہی اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ نہر فرات سے پانی نہیں پیے گا، تو معنی حقیقی کیا ہے؟ منہ لگا کر کے پانی پینا. اور عموم مجاز کیا ہے؟ کسی بھی طرح سے پانی اس کا پی لینا، گلاس میں لے کر کے، چلو میں لے کر کے، برتن میں نکال کے پی لینا، یہ عموم مجاز ہے. تو حقیقت چونکہ یہ مستعملہ ہے، اس لیے کہ اب بھی وہ لوگ جو ندی نہر کے پاس رہتے ہیں جب وہ نہاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہ منہ لگا کر کے اس سے پانی پی لیتے ہیں، یہ حقیقت مستعملہ ہے. تو اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ فرات سے نہیں پیے گا، یعنی نہر فرات سے پانی نہیں پیے گا، تو یہ قسم راجع ہوگی نہر فرات سے منہ لگا کر پانی پینے کی طرف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وَعِنْدَهُمَا إِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ قسم مجاز متعارف کی طرف راجع ہو جائے گی. وَهُوَ، اور مجاز متعارف ہے کیا؟ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، وہ فرات کا پانی پینا ہے کسی بھی طریقے سے ہو، خواہ منہ لگا کر کے ہو یا چلو میں لے کر کے ہو یا کسی برتن میں حاصل کر کے پینا پایا جائے. تو اسی ضابطے کی بنیاد پر یہاں بھی امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ میں اختلاف ہوا. تو یہ حقیقت متعذرہ، محجورہ اور مستعملہ کی مثال ہو گئی. اب یہ یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ مجاز یہ حقیقت کا بدل ہوتا ہے کس چیز میں؟ مجاز حقیقت کا نائب ہے، بدل ہے، تلفظ میں یا حکم میں، اس بارے میں اختلاف ہے. فرماتے ہیں ثم المجاز عند ابی حنیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ خلف عن الحقیقت فی حق اللفظ. پھر مجاز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حقیقت کا بدل اور نائب ہے حق لفظ میں، یعنی تلفظ میں یہ حقیقت کا بدل اور نائب ہے. وعندهما خلف عن الحقیقت فی حق الحکم، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک مجاز یہ حقیقت کا بدل اور نائب ہے حق حکم میں. اب فرق کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حتی لو كانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسها الا انه امتنع العمل بها لمانع يصار الى المجاز والا صار الكلام لغوا. فرماتے ہیں اگر حقیقت ممکن ہے فی نفسها، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقت ممکن ہے، مگر کسی معنی کی وجہ سے حقیقت پر عمل کرنا ممتنع ہے، تو ایسی صورت میں اس حقیقت کو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ مجاز حقیقت کا نائب ہے. تو اگر حقیقت فی نفسها اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، تو اب اسے مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ مجاز اس کا نائب اور بدل ہے. اور اگر حقیقت اپنی ذات کے اعتبار سے ایسی ہے جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اور وہ کلام لغو ہو جائے گا. یہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وعنده يصار الى المجاز وان لم تكن الحقیقت ممکنۃ فی نفسها، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت کو مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا اگرچہ حقیقت فی نفسها ممکن نہ ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن نہ ہو، جب بھی اسے مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا اگر عربی کے لحاظ سے اس کا تلفظ کرنا، اس کا بولنا صحیح ہے. تو قائل عاقل بالغ ہے، اس نے کوئی کلمہ ادا کیا ہے اور اس کا تلفظ صحیح ہے، تو اگر حقیقی معنی وہاں متعذر ہے، مراد نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں فی نفسہا، تو اسے مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، کیونکہ مجاز یہ حقیقت کا نائب اور بدل ہے حق تلفظ میں. اب اس کی مثال جہاں آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا حق تلفظ اور حق حکم میں نائب اور بدل ہونے کا. مثالہ اذا قال لعبده وهو اکبر سنا منه هذا ابنی لا يصار الى المجاز عندهما لاستحالة الحقیقة وعنده يصار الى المجاز حتى يعتق العبد. اس کی مثال یہ ہے کہ آقا نے اپنے غلام سے کہا، ایسے غلام سے جو آقا سے عمر میں بڑا ہے، یعنی 30 سال کا آقا ہے، اس نے اپنے 50 سال کے غلام سے کہا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. تو ہاذا ابنی، ابن جو ہوتا ہے یہ آزاد ہوتا ہے، تو یہ ہاذا ابنی کہنا اور اس سے مراد بیٹا لینا یہ حقیقت ہے، اور ہاذا ابنی کہنا اور اس سے مراد آزادی لینا یہ مجاز ہے. اس لیے کہ ابن لفظ ہے، اسے بولا گیا، اور جو اس کا لازم ہے یعنی آزاد ہونا وہ مراد لیا گیا، یہ مجاز ہو جائے گا. تو ہاذا ابنی یہ بنوت مراد ہو تو حقیقت ہے، اور آزادی مراد ہو تو یہ مجاز ہے. اب 30 سال کے آقا نے اپنے 50 سال کے غلام کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ کلام مجاز کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا، کیونکہ حقیقت یہاں محال ہے. ایسا یہ محال ہے کہ باپ 30 سال کا ہو اور بیٹا 50 سال کا ہو، تو حقیقت یہاں محال ہے، اس لیے اسے مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ عربی ترکیب ہے ہاذا ابنی، یہ مبتدا خبر ہے اور یہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا حقیقی معنی مراد لینا یہاں صحیح نہیں ہے، تو اسے مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا.
تو آقا اپنے سے زیادہ عمر والے غلام سے حاذا ابنی کہتا ہے، تو حاذا ابنی کہنے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک غلام آزاد نہیں ہوگا۔ امام اعظم کے ہاں مجاز یہ حقیقت کا نائب ہے حق تلفظ میں، تو تلفظ اس کا صحیح ہے، بولنا صحیح ہے، اب اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، عمل نہیں ہو سکتا، تو معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک حق حکم میں یہ مجاز حقیقت کا نائب اور بدل ہے، تو جہاں حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوگا وہیں کسی معنی کی وجہ سے مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، اور حقیقت پر عمل کرنا خود ہی محال ہو تو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ وہ حقیقت کا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہونا ضروری ہے۔ وعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي علف او على هذا الجدار وقوله عبدی او حماری حر، کہتے ہیں اسی بنیاد پر اس حکم کی تخریج کی جاتی ہے، یعنی مجاز یہ حقیقت کا نائب اور بدل ہے حق تلفظ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور حق حکم میں نائب اور بدل ہے صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اس ضابطے کی بنیاد پر یہ تخریج کی جاتی ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر 1000 ہے یا اس دیوار پر ہے، یعنی فلاں کا میرے ذمہ 1000 ہے یا اس دیوار کے ذمہ 1000 ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ دو میں سے کسی ایک پر 1000 کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا ہے بغیر تعین کے، اور یہاں جو حقیقت ہے دیوار پر 1000 قرض ہونا یا 1000 دیوار کے ذمے ہونا یہ محال ہے۔ دیوار پر کسی کا قرض نہیں ہو سکتا، کسی کا دیوار کے ذمہ کچھ باقی نہیں ہو سکتا، تو چونکہ حقیقت کے لحاظ سے یہ محال ہے، اس لیے جس نے اقرار کیا ہے اس پر 1000 لازم نہیں ہوں گے، یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ یہ عربی عبارت ہے، اس کا تلفظ صحیح ہے، اس کی ترکیب صحیح ہے، اور اس عبارت کا جو آخری حصہ ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اسے مراد نہیں لیا جا سکتا، تو اقرار کرنے والا جو ہے اس پر 1000 لازم ہو جائے گا۔ یعنی یہ الگ تعین نہیں تھی، لیکن ایک کو مراد لیا جانا یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ خود بخود تعین ہو گئی اور اقرار کرنے والے پر 1000 لازم ہو جائے گا۔ یا ایسے کہا کہ میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے، تو گدھے کے آزاد کرنے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا، اور اس اصل کی بنیاد پر یہ تخریج کی جاتی، اس حکم کی تخریج کی جاتی ہے قائل کی اس قول میں لہو علی الف او علی ھذا الجدار، کہ مجھ پر 1000 ہے یا اس دیوار پر ہے، اور قائل کے قول عبدی اور حماری حر، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے۔ تفصیل اس کی آپ نے سن لی کہ دونوں مسئلوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمل ہوگا، یعنی مقر کے اوپر 1000 لازم ہوں گے اور قائل کا غلام آزاد ہو جائے گا، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں کلام لغو ہو جائے گا۔ ولا يلزم على هذا اذا قال لامرأته هذه ابنتي، یہاں ایک اعتراض ہو سکتا تھا تو اس اعتراض کا جواب دے دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اوپر جب کہا گیا ہاذا ابنی، آقا نے اپنے غلام سے کہا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹا اس کا ہے نہیں حقیقت میں، تو کیا مراد لیا کہ یہ آزاد ہے؟ تو جیسے ہاذا ابنی کہنے سے غلام آزاد ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بیٹی ہے نہیں، کیونکہ اس کا نسب دوسرے سے معروف ہے، یہ معلوم ہے کہ کسی اور کی بیٹی ہے، تو یہاں حقیقت کو مراد نہیں لے سکتے، تو یہاں بھی اس کا دوسرا معنی مراد ہونا چاہیے کہ اسے طلاق واقع ہو جائے، طلاق سے یہ مجاز ہو۔ جس طرح ہاذا ابنی کہنے سے وہ لڑکا غلام آزاد ہو جاتا ہے، اسی طرح سے حاضی ابنتی کہنے سے عورت کو آزاد ہو جانا چاہیے، یعنی مطلقہ ہو جانا چاہیے اسے۔ کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس کی بنیاد پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں لازم نہیں آتا ہے؟
اس لیے لازم نہیں آتا ہے، یعنی اس صورت میں یہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اور اسے طلاق سے مجاز قرار نہیں دیا جائے گا، چاہے عورت مرد سے عمر میں چھوٹی ہو یا اس سے بڑی ہو۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ لفظ یعنی حاذہی ابنتی کہنا اگر یہ صحیح ہو، حاذہی ابنتی کو اگر صحیح مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ نکاح کے منافی ہوگا، یعنی حاذہی ابنتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نکاح ہی نہ ہو، اور جب یہ اس کا معنی نکاح کے منافی ہوگا تو نکاح کا جو حکم ہے یعنی طلاق اس کے بھی منافی ہوگا، اور وجود تنافی کے ساتھ استعارہ نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بنتیت کا ذکر کیا جائے اور اس سے طلاق کا ارادہ کیا جائے، کیونکہ دونوں میں منافات ہے، برخلاف ہادہ ابنی کہنے کے، کیونکہ بنوت اور ثبوت ملک میں کوئی منافات نہیں ہے، بلکہ بنوت کے ساتھ ملک کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو خرید لے تو وہ بیٹا آزاد ہو جاتا ہے، وہ اسی لیے آزاد ہو جاتا ہے کہ خریدنے کے بعد ملکیت اس کے لیے ثابت ہوئی، اور جیسے ہی ملکیت باپ کے لیے ثابت ہوئی تو بیٹا آزاد ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ابنیت اور ابنیت یہ آزادی کے منافی نہیں ہے، برخلاف بنتیت کے، کیونکہ وہ طلاق کے منافی ہے، اور جن دو چیزوں میں منافات ہو ان میں ایک دوسرے سے استعارہ نہیں کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا، اور اس بنیاد پر یہ اعتراض لازم نہیں آئے گا کہ اذا قال لامرأته، کہ جب شوہر اپنی بیوی سے کہے هذه ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ مِّن غَيْرِهِ، اور اس عورت کا اس کے شوہر کے علاوہ سے نسب معروف ہے، معلوم ہے، حَيْثُ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وہ عورت اس شوہر پر حرام نہیں ہوگی، وَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ مَجَازًا عَنِ الطلاق، اور اس کے قول کو طلاق سے مجاز قرار نہیں دیا جائے گا، سواء كانت المرأة صغرى سنا منه أو كبرى، خواہ عورت عمر میں شوہر سے چھوٹی ہو یا عمر میں شوہر سے بڑی ہو۔ کیوں مجاز قرار نہیں دیا جائے گا؟ لأن هذا اللفظ، اس لیے کہ یہ لفظ یعنی هذه ابنتی کہنا، لو صح، اگر یہ صحیح ہو، لو صح معنی ہو، اگر اس کا معنی صحیح ہو، لکانا منافیا للنکاح، تو وہ نکاح کے منافی ہوگا، یعنی حاذہی ابنتی کہنا یہ نکاح کے منافی ہوگا، کیونکہ بنتیت یہ نکاح کے منافی ہوتی ہے۔ فیکون منافیا لحکم ہی، جب یہ نکاح کے منافی ہوگا تو جو نکاح کا حکم ہے طلاق اس کے ہی منافی ہوگا، وہ طلاق، اور نکاح کا حکم وہ طلاق ہے۔ ولا استعارۃ مع وجود التنافی، اور تنافی کے وجود کے ساتھ استعارہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنتیت کا ذکر ہو اور طلاق کا ارادہ ہو، کیونکہ دونوں میں منافات ہے، برخلاف آقا کے اپنے غلام سے ہادہ ابنی کہنے کے۔ وہاں ہادہ ابنی کہنا دو چیزیں ہیں، آزادی اور بنوت، کہتے ہیں یہ بنوت باپ کے لیے ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، بنوت یہ اس باپ کے لیے ثبوت ملک کے منافی نہیں ہے، بل یثبت الملک لہو، بلکہ باپ کے لیے بیٹے کے حق میں ملک کا ثبوت ہوگا، پھر بیٹا باپ پر آزاد ہو جائے گا۔ یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کو خریدتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے کے ساتھ ہی ساتھ وہ باپ بیٹے کا مالک ہو جائے گا، اور جیسے ہی باپ مالک ہوگا بیٹا خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ تو چونکہ وہاں منافات نہیں ہے ابن بنوت میں اور ثبوت ملک میں، اس لیے اس پر اس کا قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بنتیت اور طلاق میں منافات ہے، لہذا یہاں اس کے ذریعہ اعتراض نہیں کیا جائے گا، اور حاذہی ابنتی کہنے سے وہ عورت مطلقہ نہیں ہوگی۔ تو یہ فصل مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ کل آپ 5ویں فصل پڑھیں گے جو طریق استعارہ کی تعریف سے متعلق ہے۔